اس شریعت میں عدل اور انصاف اور امن کا حل ہے، ضمانت ہے، اس شریعت میں مساوات بھی ہے۔ فَنُصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ قابل احترام حضرت مولانا علامہ مفتی محمد سیف الدین صاحب، دیگر علماء کرام اور اس عظیم شان جامع مسجد ابو بکر کے مستقل اور مہمان مقتدی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے ایک سعادت ہے آپ لوگوں کی اس اجتماع میں، ان مبارک ایام میں کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کل تھے اور آج نہیں ہیں، تو چند دن بعد ایسا ہی ہوگا، آپ کے نمبر اور موبائل اور کپڑے اور استعمال کی چیزیں ہوں گے لیکن آپ نہیں ہوں گے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز یہاں فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن دوسرے مخلوقات اور انسان میں فرق یہی ہے، پہاڑوں سے، ستاروں سے، سمندروں سے، پودوں سے، جانوروں سے قیامت میں سوال جواب نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ قرآن کریم میں گاہے بگاہی اس کا تذکرہ بھی ہے، اس تصور کے ساتھ کہ یہ ایسے نعمتیں ہیں جس کو آنکھوں نے دیکھے نہیں ہیں، اور نہ کانوں نے، نہ ہاتھوں نے، نہ آپ نے کبھی جاری کی ہے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اس کا سایہ ہے، یہ اس کی تصاویر ہے۔ سورہ الواقعہ میں ذکر ہے کہ فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، بغیر کانٹوں کے بیرے ہیں، گچھدار کیلے ہیں، لمبے لمبے سایہ، رواں دواں پانی، اتنا پل کہ نہ ختم ہوں گے نہ کوئی آپ کو منع کریں گے۔ جنکیاں ہیں، یہ جنت آپ کے انتظار میں، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے یہ ایک امتحان حال ہے، یہ ایگزامینیشن حال ہے، اور ہمیں معلوم یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں ہمارا دورانیہ کتنا ہے۔ دنیا کے امتحان حال میں تو 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے، اسٹاپ رائٹنگ، دا ٹائم از اوور۔ یہاں اس طرح اچانک ایک اعلان ہوگا کہ مہلت عمل ختم ہو گیا۔ آپ ہاسپٹل میں ہو، آپ گاڑی میں ہو، آپ کسی مجلس میں ہو، جہاں بھی بلاوا اور حکم آ جائے گا بس آپ کو پھر جانا ہے۔ تو ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت اہم ہے یا دنیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا اہم ہے، اس لیے کہ آپ دنیا میں رہ کر قیامت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، قیامت میں تو آپ اور تیاری نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو امتحان حال میں آپ بیٹھے ہیں اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کے کیمرے لگے ہیں،
آپ کے کندھوں پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جہاں آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں آپ ہاتھ لگاتے ہیں، جو لفظ آپ ادا کرتے ہیں، جو نظر آپ ڈالتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کے دل میں جو سوچ اور خیال اور نیت پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر یہی بات بتائی ہے، یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک امتحان حال ہے۔ آپ کا ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ مختلف علاقوں میں کسی ایک نبی نے بھی دوسرے نبی کی کسی بات کی مخالفت نہیں کی، دیکھا یا نہیں دیکھا ہے، پہلے نے جو بات کی ہے آنے والے نے اس کی تصدیق کی ہے، اس لیے کہ ایک ہی منبع اور ایک ہی مرکز کے چنے ہوئے لوگ تھے، ایک ہی پیغام دیا گیا تھا۔ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات کی ہے، سب نے ایک بات کی ہے کہ حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہ ان تمام انبیاء کی امتوں میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ یہی ہے کہ پہلے نبی جب چلے جاتے تھے تو اللہ ایک اور نبی بھیجتا تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی آخر زمان ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو سارا کام آپ کے حوالے کیا گیا، وہ مشن آپ کے حوالے کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کا مرتبہ اور مقام دوسرے تمام امتوں سے بہت بڑا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، آج بھی وہی کتاب آپ کے ساتھ موجود ہے، وہی شریعت آپ کے ساتھ موجود ہے، 57 اسلامی ممالک بھی موجود ہے، 74 لاکھ فوج بھی موجود ہے، دنیا کا تیل بھی 75% آپ کے ساتھ موجود ہے، دنیا کے اسٹریٹجک مقامات پر بھی عالم اسلام موجود ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس عالمی اسلام کی مثال اس قبرستان کی طرح ہے، جس میں لاکھوں اور کروڑوں مردے تو موجود ہے، لیکن وہاں کوئی زندگی کے رمق اور علامت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے نظام کو چھوڑا ہے۔ اللہ سے انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام کو چھوڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہندوستان میں نمازوں پر پابندی تھی یا روزے اور حج پر پابندی تھی، یہ اس لیے ملک بنا کہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا، یہ دنیا کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہوگا۔ لیکن 75 سال گزر گئے، ان 75 سالوں میں کوئی ایک چیز مجھے بتائیں کہ اس میں تبدیلی آئی ہو۔ 1839 میں انگریز آیا تھا تو انہوں نے ربا کا ایکٹ پاس کیا تھا، مفتی صاحب 1839 میں، اور آج 2023 ہے، اور ربا کا ایکٹ اسی طرح موجود ہے، اور پاکستان کا سارا نظام سود کی بنیاد پر چل رہا ہے، اور اس وجہ سے آپ غلام ہیں، معاشی طور پر غلام۔ کل سعودی عرب نے 2 ارب کا خیرات دیا ہے، خیرات دیا نہیں ہے، یہ امانت آپ کے سامنے ساتھ رہیں گے، بینک میں رکھو، کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ 2 ارب ڈالر ہے۔ آج اسلام آباد میں جشن ہے کہ ہمیں 2 ارب ڈالر چند مہینوں کے لیے بینک میں رکھنے کے لیے ملیں گے۔ آپ سب کیا دیتے ہیں؟ IMF کے غلام، آپ کے فیصلے کون کرتے ہیں؟
IMF یہ جو حکومتیں جن کا نام فلاں اور فلاں اور فلاں ہے، یہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ IMF کے غلام ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں آپ کے 5 وزرائے خزانہ نے حلف اٹھایا تو سیدھا IMF کے پاس چلے گئے کہ آپ کے احکامات کیا ہیں۔ آج سے 4 دن قبل آپ کے سینٹ میں سود کے خلاف قرارداد پاس کیا ہے، اور دوسرے دن شرعی سود میں اسٹیٹ بینک نے اضافہ کیا ہے۔ کیا ہے آپ کے سینٹ اور کیا ہے آپ کے قومی اسمبلی؟ اللہ کا حکم یہ ہے میرے ساتھ جنگ ہے، لیکن 7 اور 8 اور 11 سے لے کر اس وقت 17، 18 اور 21 تک شرعی سود میں اضافہ ہوا۔ آپ کے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ غربت پاکستان میں ہے۔ آپ کے فیصلے آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا انڈیا کا حکمران کون ہوگا؟ یہ آپ طے نہیں کرتے ہیں، یہ باہر طے ہو جاتے ہیں، کون ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ چائنا کے اپنے مفادات، امریکہ کے اپنے مفادات، اور ایک جنگ برپا ہے کہ میرا ایجنٹ مسلط ہو یا آپ کا ایجنٹ مسلط ہوگا۔ آپ مسلمان ہیں۔ مجھے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم نے ختم شروع کی ہے، ان کا بیٹا ابو بکر صاحب سورہ المائدہ کی تلاوت بھی کی ہے، تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ آپ لوگوں نے اس پر ایمان لایا ہے کہ نہیں لایا ہے؟ تو آپ جا کر اس چیف جسٹس سے پوچھیں نا کہ آپ نے کبھی قرآن ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے؟ آپ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے پوچھیں نا کہ آپ نے کبھی میز پر قرآن رکھ کر اس کو سمجھتے بھی ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ خدا کے بندو، اللہ کا فیصلہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے تو میں فیصلہ اس طرح دیتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں فیصلہ اس طرح دیتا ہوں؟ دیکھیے نبی مہربان رحمت کر گئے تو مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کو بیت المقدس میں دفن کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو مکہ مکرمہ میں لے جاتے ہیں، بعض نے کہا کہ ادھر ہی دفن کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ کرام 3 جتوں اور 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ نبی تو کسی ایک آدمی کا نہیں تھا، حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ نبی کو جہاں ہی موت آ جائے ادھر ہی اس کو دفنایا جائے گا۔ اس لیے ان کو موت آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، ان کو ادھر ہی دفنایا۔ کہ آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کا یہی حکم ہے، یہی فیصلے ہوتے ہیں نا کہ امریکہ، ورلڈ بینک، IMF، چائنا یہی کہتے ہیں ہر ہم مجبور ہیں، تو آپ فیصلہ کریں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، منع کیا ہے ہمیں مخلوط نظام تعلیم سے۔ ہم سب کے بچیاں مخلوط نظام تعلیم میں مجبور ہے آپ۔ تو غلام یہی ہوتا ہے کہ مجبور ہوتا ہے، قیدی یہی ہوتا ہے میاں صاحب، مجبور ہوتا ہے۔ تو آپ سب مجبور بیٹھے ہیں، مجبور ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ گاڑی چلا رہے تھے تو سنت کے مطابق نہیں جا رہے تھے، سب بائیں ہاتھ پر، میں بھی اسی طرف، مفتی صاحب بھی، میاں صاحب بھی، مجبور ہے۔ تو یہ ہے غلامی۔ اب اس غلامی سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ میں آخری حدیث سنا کر اجازت، بلکہ آخری حدیث کا آخری حصہ، پوری حدیث میں نہیں، آخری حصہ۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے
کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، جب بد کردار لوگ تمہارے حکمران بن جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے سرمایہ دار بخیل بن جائے، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور مردوں کی اختیارات ہاتھوں میں چلے جائیں عورتوں کی، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو پھر موت تمہارے لیے بہتر ہے زندگی سے۔ اب آپ سب اللہ کے لیے گواہی دے، تمہارے حکمران نیک لوگ ہوتے ہیں یا برے لوگ ہوتے ہیں؟ تمہارے سرمایہ دار سخی ہیں یا بخیل ہے؟ کہ آپ کے ملک پہ 2% لوگوں نے 99% وسائل پر قبضہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ 18 لوگوں کے ساتھ 4000 ارب کے اثاثے ہیں۔ تو نبی مہربان نے فرمایا کہ موت تمہارے لیے بہتر ہے۔ موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرو، موت کا مطلب یہی ہے کہ وہ جاہد فی اللہ حق جہادی کی جدوجہد کرو۔ آپ اکیلے یہ جدوجہد نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اجتماعی طور پر اس نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله والله 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 الله